بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی نے دوبارہ سے زور پکڑنا شروع کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں بلوچستان کے اندر ایک کیپٹن فہد سمیت 5 لوگوں نے شہادت پائی ہے، جو کہ بہت ہی ایک سیریس بات ہے۔ اور یہ جو دہشت گردی ہے یہ پاکستان کے اندر پچھلے تقریباً 8-9 مہینے سے بہت ہی زیادہ زور پکڑتی جا رہی ہے، اور یہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اور پورے تواتر کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، اور ان کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا، بلکہ ان کی جو رفتار ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک ایسی سچویشن میں پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں اینیمیز آف پاکستان تھرو ویریس میئرز، کہ پاکستان کے اندر ایک تو ٹیررزم کو بہت ہی تیز کیا گیا ہے، اور جو ابھی فی الحال جب ہم بات کر رہے ہیں اس ٹائم جو ٹیررزم ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر وہ اپنے زور و شور پہ۔ اسلام آباد کے اندر ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ ایک پولیس کا کانسٹیبل جو ہے وہ شہادت پاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں یہ واقعات ہوتے ہیں، وزیرستان کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے، آرمی چیف ادھر جا کے ملتے ہیں، بنوں کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں بیسیوں واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہے ہیں اس کا آپ کو تھوڑا سا سیریسلی اور ڈیپلی تھوڑا دیکھنا ہوگا۔ کہ یہ دیکھیں، جب سے وڈرال آف امریکنز فرام افغانستان ہوا ہے، تب سے یہ جو پورے کا پورا ریجن ہے، اس ریجن کے اوپر جو چائنیز ہیں ان کی نظریں زیادہ ہیں، اور چائنا رشیا یہ زیادہ علاقے کے اندر اپنی انگریس کرتے جا رہے ہیں۔ چائنیز جو ہے اپنا جو BRI ہے اس کا بہت بڑا 25 سالہ گرینڈ اسٹریٹجک جو ان کا پروجیکٹ ہے وہ ایران میں لے کے گئے ہیں۔ وہ BRI کے اندر اس کو پلگ ان کرنا چاہتے ہیں افغانستان کو۔ افغانستان کے اندر وہ پچھلے 20-22 سال سے منرلز، لیتھیم، دوسری قیمتی منرلز کی ایکسپلوریشن کے لیے موجود ہیں، اور پاکستان کے اندر CPEC ان کا چل رہا ہے۔ اور یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ اس سارے معاملے میں آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہوگا کہ جب سے یہ وڈرال ہوا ہے افغانستان سے امریکنز، نیٹو اور ISAF کا، تب سے جو ہے امریکنز بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم ادھر ایک تو ہارے ہیں کہ یہ جو طالبان ان کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے، دوسرا پاکستان نے ہمیں ادھر ہروایا ہے۔ وہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنانا چاہتے ہیں، اور تب سے ہندوستان جو ہے، ہندوستان کے اتنے ادھر 14 کونسلیٹ کھلے ہوئے تھے، اتنا بڑا وہ ادھر پروجیکٹ کر رہا تھا۔ یہ جو کلبھوشن یادیو اور اس طرح کے کتنے ایلیمنٹس ہیں، وہ اسی کی تو دین ہے یہ افغانستان کے اندر امریکنز کی موجودگی کی۔ تو یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے تب سے بند ہو چکا ہے، اور وہ کسی صورت نہیں امریکنز چاہتے کہ اس ریجن کے اندر سٹیبلٹی آئے، اور اس ریجن کے اندر BRI جو ہے وہ پروموٹ ہو، CPEC چلے، اور یہ پاکستان کا اتنا بڑا علاقہ محفوظ رہے، اور پاکستان کو کوئی پنشی نہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں وہ پیچھے چھوڑ کے جا چکے ہیں 14 سے 16 ہزار سیکیورٹی کانٹریکٹرز۔ یہ جو 14 سے 16 ہزار سیکیورٹی کانٹریکٹرز ہیں، یہ داعش کے لوگ ہیں، یہ ISIS، یہ بلیک واٹر کے لوگ ہیں، یہ ڈائن کور اور دوسرے مسنریز ہیں جن کو امریکنز جو ہیں وہ پیسے دیتے ہیں، اور وہ ادھر بھی ٹیررزم کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ افغانستان کے اندر کو بہت زیادہ پیس آ چکا ہے، افغانستان کے اندر بھی ٹیررزم ہو رہی ہے، ادھر بھی ٹیررزم ہو رہی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ، ہندوستان اور دوسری جو ہوسٹائل سٹیٹس ہیں پاکستان کے خلاف، جو برسر پیکار رہتی ہیں، ایک جو سٹیٹ ہے کوئی ادھر سے 3000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ادھر جو ہے دہشت گردی زور پکڑے۔ تو اس سلسلے میں وہ سارے ایکٹیویٹ ہیں۔ TTP کو کون فنڈنگ کرتا ہے؟ یہ جو BLA والے ہیں اور یہ جو BRA والے ہیں، یہ جو بلوچستان کے اندر دوبارہ سے جنہوں نے زور پکڑا ہوا ہے، ان کے کنیکشنز کن کے ساتھ ہیں؟ بار بار اسٹیبلش ہو چکے ہیں ان کے کنیکشنز، کے ہندوستانیوں کے ساتھ ان کے کنیکشنز ہیں۔ اور پاکستان نے شرم الشیخ میں بھی، اس کے بعد یہ جو انڈین کرونیکلز ہیں، یہ ساری جو جتنے ڈاکومنٹس ہیں ان کے اندر بتا دیا ہے ود ڈاکومنٹس، بینک ٹرانزیکشنز بھی بتا دی کہ یہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے ان کے پیچھے۔ تو یہ جو موجودہ دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، آئیدر یہ TTP کے کوئی فیکشنز کر رہے ہیں،
یہ BLA BRA یا کوئی اور دیگر تنظیمات کر رہی ہیں یا داعش کے ایلیمنٹس کر رہے ہیں، یہ وزیرستان کے اندر ہو، یہ بلوچستان میں ہو، یہ جو پاکستان اور افغانستان کو ڈیوائیڈ کرتی ڈیورنٹ لائن کے اوپر بال لگانے والے معاملے میں کوئی چیز ہو، یہ سارے کا سارا اسی کا تواتر ہے، اس کے تانے بانے ادھر ہی موجود ہیں، اور اس سے جو اپنے بینیفٹس اٹھانا چاہتے ہیں وہ وہی ہیں جو پاکستان کو انسٹیبل کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے پاکستان کو توڑنے کے 2012 کے اندر نقشے دے دیے تھے، جو کہتے تھے بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا، GB علیحدہ ہوگا، جناپور علیحدہ بنے گا، پاکستان کو کٹ انٹو سائزز کر دیں گے، ڈھاکہ فال کی ریپیٹیشن ہوگی۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو را NDS CIA موساد کا یہ نیکسس ہے، بڑی لیتھل اور بڑی ڈیپ جنگ لڑی ہے ISI نے ان ساری ایجنسیز کے خلاف، یہ دوبارہ سے جنگ پاکستان کے اوپر امپوز کی جا رہی ہے، اور اس ٹائم تو تھوڑی سیریس ہے۔ سیریس اس لیے ہے، ایک سائیڈ پہ ٹیررزم امپوز کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر، دوسری سائیڈ پہ پاکستان پہ بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور پولیٹیکل اتنی زیادہ بائیفرکیشن اور آپس میں ڈفرینسز ہیں کہ ایک دوسرے کو کوئی ادھر ٹالریٹ نہیں کر رہا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہے، $6 بلین پاکستان کے صرف فارن ایکسچینج ریزروز رہ گئے، اور جب آپ اکنامک بینکرپسی کے اوپر کھڑے، ملک ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہے، انسٹیبلٹی اس لیول کی ہو چکی ہے کہ عوام پاکستان کو افواج پاکستان کے خلاف کر دیا گیا ہے، اور اوپر سے یہ تواتر کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں کہ ٹیررزم کو کرتے جائیں، اور انڈیا کے اسٹریٹجسٹ بار بار ابھی اپنے منصوبے پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اب ہم نے اس طریقے سے توڑنا ہے۔ پہلے تو میں نے بتایا 2012 کے اندر انہوں نے چیزیں دی ہوئی تھی کہ ان چیزوں میں توڑیں گے، ابھی اور نئے نقشے انہوں نے دے دیے ہیں کہ ہم ان کو ادھر سے کراچی کا جو ساؤتھ ہے وہ علیحدہ کریں گے، ویسٹ کو علیحدہ کریں گے، بلوچستان علیحدہ سے ہوگا، اور جو سندھ کا علاقہ راجستھان کو لگتا ہے وہ انڈیا لے لے گا، اور ادھر سے ہم GB بھی لیں گے، پاکستانی کشمیر بھی لیں گے، اور اس طریقے سے یہ بات چیت کر رہے ہیں، پوٹھوہار کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے یہ بہت لمبا ایک ان کا منصوبہ ہے جس کا میں آپ کو ہلکا سا خاکہ دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ڈیزائنز ہیں دشمن کی، اور یہ وہ سارے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان اس وقت بہت ہی سیریس سچویشن میں ہے، بہت سیریس سچویشن میں، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، کتنے زیادہ ٹیررسٹ ملک کے مختلف حصوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ جو بڑے شہر ہیں ان کے بڑے جو ہمارے پرومیننٹ جگہ ہیں وہ ٹارگٹ کے اوپر ہیں ابھی، اور ایسی سچویشن میں ایک بہت زیادہ سخت ضرورت ہے کہ جو عوام پاکستان ہے وہ انٹیگریٹ کرے، عوام پاکستان کے اندر شکوک و شبہات کو کم کیا جائے۔ ہم نہیں یہ کہہ رہے آپس میں لو افیئر ڈیولپ ہو جائے، کم از کم ٹالریٹ کریں، کم از کم جو ہے منیمم لیول آف پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی آئے، اور قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہو، اور سیکیورٹی والے جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ پیچھے یہ کام ہو رہا ہے، اور وہ پھر وہ جو آپریشن ہے اس کو مکمل انجام تک پہنچائیں۔ چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے جنازہ اس کا اٹھایا ہے کیپٹن فہد کا، اور انہوں نے ریزالو کا مظاہرہ کیا ہے کہ ویل ہٹ دا اینیمی ان دیئر اون ڈینس۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریزالو ہے، وہ اس کو بھی کیری فارورڈ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سپہ سالار ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو سول ملٹری رفٹ ہے، ڈیپ کانفرنٹریشن ہو چکی ہے ایک جماعت کی ایک ادارے کے ساتھ، اس کو بھی منیمم کریں۔ جب یہ بہت کم ہوگی، آپ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تب آپ اینیمیز کو، تب ان ٹیررسٹس کو، تب یہ جتنے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو آپ رگڑ سکیں گے، مار سکیں گے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو پاکستان کے بڑے ہیں ان کو دے شوڈ ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر، آل دا پولیٹیشینز، ملٹری ہائی کمانڈ، اور یہ پاکستان کے اوپر بہت ہی ایک سیریس سچویشن چل رہی ہے، اس کے اوپر ٹائملی ہمیں ایکشن لینا ہوگا۔ اگر ہم ٹائملی ایکشن نہیں لیں گے تو یہ ٹیررسٹ جو دوبارہ زور پکڑتے جائیں گے، جیسے ادھر مالاکنڈ کے اندر آ چکے ہیں، دوبارہ سے یہ بھتے لینے انہوں نے شروع کر دیے ہیں، اور KP کے اندر واقعات ہو رہے ہیں، جو اولڈ فاٹا کی ریجن تھی ادھر دوبارہ سے یہ ری آرگنائز کر رہے ہیں، اور ان کی ری گروپنگ کی وجہ سے مختلف طرح کے واقعات، یعنی ابھی ہفتوں کے حساب سے نہیں ہو رہے، ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا نوٹس لینا ہوگا، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے چیف آف آرمی سٹاف پہ، اور ہی ہیز ٹو بیل دا کیٹ۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اب ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔